Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو آپ لوگ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ شادی کی تیاریوں کو لے کر جو باتیں سامنے ہمارے ذہن میں رہتی ہیں. میں اپنی ایک بہن کی شادی کے لیے سامان خریدنے گیا, قرآن مجید خریدنے کے لیے گیا. کہا جائے کہ جو ترجمہ قرآن چاہیے تھا میری بہن کو نہیں ہے, میں ترجمہ قرآن لینے کے لیے گیا. جانے کے بعد میں نے وہاں پہ اس آدمی سے کہا کہ لال ڈبہ جو ہوتا ہے وہ ہے کیا آپ کے پاس؟ تو بولے یہ شادی میں تحفہ دینے کے لیے. میں نے کہا کہ ہاں شادی میں تحفہ دینے کے لیے. کہا کہ شادی کی تیاری کے لیے ایک کتابچہ بنا ہوا ہے, اس میں فہرست لکھی ہوئی کہ جہیز کا کون سا سامان ہے, اس میں آخر میں فریشن کی دستخط ہوتی ہے, یہ بھی خرید لیجیے. میں نے کہا کہ نہیں کل صبح میں شادی آج قرآن میں ہے. تو دکاندار میرے اوپر بہت بگڑ گیا. بگڑنے کے بعد یہ بولا کہ یہ کیا بات ہے, جہیز اور شادی کی تیاری سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید شریف کی کرنی چاہیے. اصل میں قرآن مجید تو پڑھنا ہے, ضرورت کی چیز اس لیے کر جا رہے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شادی اگر کرنا ہے تو اہل کی ساڑیاں پورا تمام چیزیں یہ اور وہ سب خریدنا, اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے. شادی کی تیاری میں فوکس زیادہ ہے, اس کی تیاری ڈریسنگ اور ان کی تمام چیزیں. شادی ہونے کے بعد بھی جو باتیں ہوتی ہے خاص کر یہاں پر خواتین زیادہ ہے, تو میری میں نے اپنی بہنوں کو بھی دیکھا ہے. جب یہ باتیں کرتی ہیں تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں میں جو ہے ایسا ڈریس پہنی تھی, انہیں یہ پہنا تھا, یہ پہنی تھی, کامدانی تھی, آمدانی تھی, نہیں کلر فیروزہ تھا, ایسا تھا. بس اسی قسم کی باتیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مگر اصل جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ہے, شادی کے پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ میرے ولیمے میں کئی لوگ آئے تھے, مگر میں یاد نہیں رہا کون کون آئے. میں بہت سارے لوگوں کو ملا, ان کو بولا کہ آپ ولیمے میں نہیں آئے. تو بولے کہ ہم آئے تھے, بلکہ انہوں نے فوٹو بھی نکال کے بولا تھا وہاں پہ, تم ایسا کیسے بولو. تو آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا, وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. شادی کی تیاریوں میں تو سب چیزیں میرے یہاں چلتی رہتی ہیں, لیکن اہم جو چیز ہوتی ہے وہ شادی ہو جانے کے بعد وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس تعلق سے ایک چھوٹا کتابچہ بھی آپ کو نہیں ملے گا, ایک چھوٹا کتابچہ بھی نہیں ملے گا. تیاری کیسے کی جانی چاہیے اس کے اوپر کوئی خاص چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. جو بھی ملے گی اس میں بہت افراد اور تفریح ہے. ایک طرف تو جو ایک تصور یہ ہے کہ شادی یعنی یہ ہے کہ بچی کی ڈولی نہیں ہوگی بلکہ ڈولا اڑ گیا ہے, ختم ہوگا, بچی کا ہم سے لینا دینا ختم ہو گیا ہے, چلے گی. اب اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک جو اس کا ریموٹ کنٹرول تھا وہ اس کے شوہر کے پاس تھا, اب اس نے جو ہے باپ کے پاس تھا اب تک کہ اب جو ہے اس کو اس کے شوہر نے آ کے دے دیا, وہ جیسے چاہے اس کو نہ چاہے. یہ ایک تصور ہے. اور داخل اس تصور یہ ہے کہ اسلام کے نام سے یہ باتیں کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب جو ہے لڑکی کو اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. جیسا بھی پریشانیاں ہیں, جو فزیکل آفتیں ہیں, جو جیسی بھی اس کی زندگی ہے اس کو ویسی ہی اپنے سسرال میں گزارنا چاہیے. ایک تصور یہ ہے. دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ لو میرج کا کنسیپٹ ہے. اس میں یہ بات ہے کہ ہم کو جو ہے بہت سارا کام مطلب یہ کہ آزاد رہنا چاہیے. ایک دونوں بھی فریقین جو ہے ہمیشہ آزاد رہیں اور ایک دوسرے سے قربت حاصل کریں اور اس کے بعد جو الگ ہو جائیں. جب ہونا الگ ہونا چاہے ہو جائیں, کوئی اس کے اندر زیادہ پرابلم کی بات نہیں کی جاتی ہے. ماڈرن تصور ہے. ان دونوں تصورات کے بیچ کی جو راہ ہے وہ عین فکری اور عین اسلامی طریقے کا ہے. اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لٹریچر بھی بہت کم موجود ہے. یہاں سے ایک نئی شروعات بھی ہے الحمدللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بہت کام بھی ہوگا اور آپ لوگ بھی آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے. تو خواتین یہاں پر موجود ہیں, وہ اپنے تجربات کو لکھیں. ان کی شادیاں ہو چکی ہیں تاکہ جو ہے اور اپنی ان تجربات کو جو ہے شیئر کریں, بتائیں بچوں کو کہ کس طرح سے جو ہے ازواج زندگی گزاری جاتی ہے. اور شادی کے ابتدائی دنوں میں کیسے کرنا ہوتا ہے, شادی کے 2 سال میں شادی کے بعد کے 2 سال میں اہم مانے جاتے ہیں. شروع کے 6 مہینے میں آپ کو کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے, 1 سال میں کیا ہونا چاہیے, آئندہ 2 سال میں کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم آپ اپنی گفتگو کو یہاں سے عبادت کا شروع کریں گے. تو ازواج کی زندگی کی نفسیات کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں یہاں سے پر دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو باتیں ہماری یہ 1 پہ نہیں ہوتی بلکہ 2 پہ ہوتی ہے. اس میں کچھ کنسیپٹ کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ, سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کی طرف سے جو جواب بات آئے گی ہم وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے.
آپ کی جانب سے سوالات آنا ضروری ہے، تو آپ یہاں پر بلا جھجک جو ہے ان سوالات کو کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو دور ہے کہ مطلب شادی طے ہو جانے کے بعد سے لے کے شادی ہونے تک کا جو دور ہے، یہ گولڈن مومنٹس ہے ہماری لائف کی، آپ کی لائف کی یہ گولڈن مومنٹس ہے. اس میں آدمی سب سے زیادہ جو خواب دیکھتا ہے، سب سے زیادہ جو خواب نظر آتے ہیں وہ اس کو پنک ایرا میں کہا جاتا ہے. گلابی رنگ کے غبارے نظر آتے ہیں، پیٹ پر کتنی عورتیں بھی بچی ہوتی ہے، ایک دم ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں رنگینی نظر آتی ہے. یہ گولڈن پیریڈ ہے، اس کو جو ہے آپ بہت زیادہ انجوائے کریں انشاءاللہ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر بہت کچھ چیزوں کا پریکاشنس لے کر سیکھنا ضروری ہے، کچھ معلوم کرنا ضروری ہے. اس پیریڈ میں اس پیریڈ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی موٹیویشنل پروگرام میں آپ جاتے ہیں یہ بات سکھائی جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ ایک نقطہ بنایا ہے، یہاں پر یہ دوسرا نقطہ ہے اور یہ تیسرا نقطہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ملائیں گے. یہ ہے پے اور یہ ہے پلے. ٹھیک ہے، اور بنائیں گے ہم یہاں پہ ایک نقطہ، یہ اور دوسرا نقطہ، یہ پلے اور یہ پلے. اب آپ کو کرنا یہ ہے، اسے ہم پے پلے فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں یا پے پلے میتھڈ بھی کہتے ہیں. یہ ہر موٹیویشنل پروگرامس کے اندر بنایا جاتا ہے. میں جب یہاں سے پین چلاؤں گا ایسے تو آپ کو پے کہنا ہے، آپ کو مجھ سے کہنا ہے پے. اور جب میں یہاں سے لے کے آخر تک پلے پہ جاؤں گا تو آپ کہنا ہے پلے کہنا ہے. پلے پلے ایسا نہیں کہنا ہے، پلے ایسا کہنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. ریڈی؟ بولیے، آپ کو بولنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بولیے. اب یہاں نیچے آئیے، یہ پلے، بولیے پلے. یہ بولیے. اگر آپ اس ٹرانزیشن میں اس لائف کے اس اسپین میں جو سب سے پہلے کہا کہ گولڈن ایریا ہے، اس میں پے کرتے ہیں تو لائف ٹائم پلے کریں گے. اگر آپ اس میں پلے کرتے ہیں تو لائف ٹائم کیا کرنا پڑے گا؟ پے کرنا. تو کون سا طریقہ زیادہ اچھا ہے؟ پہلا والا ہے. تو آپ نے یہاں پر سنا بھی ہوگا، آپ کے سامنے عادت و شمار بھی آیا ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ جب مسئلے بڑھ جاتے ہیں تو صرف فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہی ہوتا ہے وہاں پر. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے پری میرٹل ان کو سمجھا جانا چاہیے کیا ہو زندگی کیسی ہونے والی ہے، سامنے کیسے مسائل آنے والے ہیں، کیسی پریشانیاں کو آنے والی ہیں. یہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر آگے چل کے پوری زندگی آسانی سے گزرے. اگر یہ زندگی میں ہم نے پے کریں گے، ہم آگے زندگی کو اس کو پے کرتے رہنا پڑے گا. تو یہ جو پے پلے کا طریقہ ہے، یہ آپ کی جو لائف ہے منگنی سے لے کے شادی ہونے تک. دوسرا میں نے کہا کہ شادی ہونے کے بعد 6 مہینے تک، پھر اس کے بعد شادی ہونے کے بعد 1 سال تک، اور شادی ہونے کے بعد 2 سال تک. یہ پورا آپ کو پروگرام بنانا پڑے گا، ابھی سے سوچنا پڑے گا. اور انسانی ذہن جب اس کا تخیل جب کام کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے اس میں اس کا تخیل جب تک کہ نہیں بنتا ہے تب تک کہ وہ کام صحیح انداز میں کام نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے
ہمیشہ سے یہ بحث چلتی آئی ہے کہ ہم کو سوچنا زیادہ چاہیے یا عمل زیادہ کرنا چاہیے. اب شادی کے تعلق سے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے عام طور پہ تصور ہے لڑکوں کو تو زیادہ ہوتا ہے کہ ایک شہزادہ ہے ایک شہزادی ہے, دونوں ایک شہزادہ آیا شہزادی کو لے کر چلے گا, دونوں زندگی گزار بس ختم. ایک ایسا قصہ ہے, مگر شادی ایک ایسا قصہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا, بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. ہم ایک مثال دے رہا ہوں, مطلب یہ کہ یہاں یہ ہمارے پری میرج کاؤنسلنگ میں جتنے گرلس اور بوائز آئے ہیں سب کو ایک ایک گاڑی دے دی, سب کو یہاں کی کیس تسلیم کر دی, آدمی نے سب کو نیچے کار کھڑی ہوئی آپ کو لے کر جانا. مسئلہ یہ ہے کہ کار کو جو آپ ہی کو لے کے جانا ہے, ضرور لے کے نہیں جانا, آپ کو لے کے جانا. اب جن لوگوں کو چلانا نہیں آتا وہ کیا کریں, ڈرائیور بھی آئے گا نہیں, کسی کی مدد بھی آپ کو لینا نہیں, آپ کو اپنی گاڑی کو لے کر جانا. آپ کیا کریں گے جی, سیکھنے کی کوشش کریں. جس کو سیکھنا نہیں ہے تو آپ کو کیا کریں گے, جس کو سیکھنا نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے, اتار پہ گاڑی لگا کے دھکا ماریں گے اور دروازہ کھول کے اس کے اندر بیٹھ جائیں گے اور نیچے گاڑی جائے گی, چڑھا ہوا کے پیچھے سے دھکے لیں گے. ایسا کرنے والے کو بیوقوف کہیں گے. لیکن ریئل لائف میں ہم بالکل ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو لائف اسکلس کیسے سکھایا جائے. میں شاید کرنے کے بعد اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. بچے پیدا ہونے کے بعد بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا علم یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کو بہت بے پاس ہے, ہمیں سیکھنے کے دروازے کو بند کر دیا. اور ہر وہ قوم میں جو زبان بازی ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سوال, جو ایوریج آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن جو غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کا جھکاؤ سیکھنے کی طرف ہوتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں کہتے ان کے ہر چیز معلوم ہے. اور جو ایوریج اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب معلوم ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کی تمام چیزوں کو پہلے سے ہم فیس کر لیں گے. تو میں نے پہلے ہی آپ کو مبارکباد دی کہ آپ کا ذہن آپ کا اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی ہم کو اچھی گزارنا ہے. اب اگر آپ یہاں سے صرف اتنی بات ہی لے کر چلے جائیں اور کچھ دوسری چیز نہ بھی سیکھیں تو آپ کی کامیاب ازواجی زندگی کی کامیابی جو ہے یہی ضمانت ہو سکتی ہے, بالکل یہی ضمانت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے کہ شادی جو ہے وہ 4 انٹیمیسیز ہے. شادی 4 انٹیمیسیز شادی کے بیان کیے گئے. ایک تو جو ہے وہ فزیکل ہے, دوسرا مینٹل ہے, تیسرا جو ہے وہ ایموشنل ہے, اور چوتھا اسپرچوئل. میں نے جو لو میرج کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے, محبت کی شادی آپ ہوتی ہے, اس میں اٹریکشن ایک چیز استعمال ہوتی ہے, فزیکل, صرف فزیکل کی طرف ہی دھیان دیا جاتا ہے. ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں یہ اکثر ہنی مون کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, تو اکثر حقیقت بعد میں معلوم ہوتی ہے. تو یہ تو بتایا ہی نہیں, یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہاری زندگی میں ایسی ایسی چیزیں ہیں, تمہاری اثر حقیقت معلوم ہی نہیں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے انسانی نفسیات کی وجہ سے. انسانی نفسیات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جو چیزیں پیش نظر ہوتی ہے وہ اس کو سب سے بڑا بنا دیتی ہے. جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمارا ذہن اس کو بڑا بنا دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے زبان سے میرے یہاں سے ایک ووکل کارڈ ہے, یہاں سے ساؤنڈ باکس ہے, اس سے آواز نکل رہی ہے. میں اپنی آواز کو کم زیادہ کر رہا ہوں, اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں. میرا چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال, اس کو یہ الفاظ بیان کرنے میں بہت پریشانی ہے. انٹیمیسی بولنے کے لیے نفسیات بولنا اس کو نہیں آتا, چھوٹے بچوں کو نہیں آتا. لیکن یہ میں نے سیکھا ہے, سیکھنے کے بعد اس میں فلوٹ ہو گیا اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں, میرا ہاتھ ایسے ہو رہا ہے, آپ ایسے بیٹھے ہوئے, کوئی ایسا بیٹھے ہوا ہے, کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے بیٹھا ہے, کوئی سوچ رہا ہے, یہ سب ہمارا دماغ ہمارا کام کر رہا ہے. یہ ہمارا دماغ ہم کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے, ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے, ایسے بات کرنا چاہیے, سننا کہنا چاہیے. اب ہم یہاں بیٹھ کر کئی کام بیک وقت کر رہے ہیں, ہمارا ذہن جو ہے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے. کئی چیزیں سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں,
اپنے اندر اسٹور کرنا، ایک پورا سسٹم ہے. مسئلہ ایک بات یہ ہے اصل کہ میرا جو ذہن ہے، میرا دماغ میرے ہاتھ کو بتا رہا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، زبان کو ویسے ہی حرکت دینے لگا ہے، ویسے ہی آواز نکال رہا ہے، میرے چلنے پھرنے کے انداز کو کور کر رہا ہے، میری آنکھوں پہ میرے ہر بات پہ کنٹرول کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ دماغ کا ہے. لیکن میرے ہاتھ کے لیے دماغ ہے، میری آنکھ کے لیے دماغ ہے، میری زبان کے لیے دماغ ہے، میرے سونگ کی قوت کے اوپر دماغ ہے. ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ فائنل اتھارٹی دماغ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دماغ کا کوئی دماغ ہے کیا؟ اس دماغ کا کوئی دماغ نہیں. مسئلہ یہی پر پیدا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا کہ ہمارے دماغ کو ایک اگر چھوٹا مسئلہ آ گیا تو چھوٹے مسئلے کو دماغ بڑا بنا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے دماغ سے چھوٹا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. تو یہاں پر آ کے ہم کو جو کاؤنسلنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں، اپنے اندر دیکھتے نہیں ہیں، دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا ایک صاحب نے گاڑی لے کے جا رہے ہیں بائک پہ، دن میں 11 بج رہے ہیں، ان کی جو گاڑی کی لائٹ ہے وہ چالو ہے. ان کے دوست نے رکا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نہیں، ارے دن نکل گیا لائٹ چالو ہے، بند کرو رہا ہوں. لائٹ بند کر رہا ہوں. تھوڑی دیر رکی، بات کی، بات کرنے کے بعد بولی ہاں ٹھیک ہے شام میں ملیں گے، جو بھی بات کی. اس کے بعد جا رہے تھے تو انہوں نے رکا ہے دوست کو اور ان کو بولے صاحب آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی چالو بند کریے. مسئلہ کیا ہو گیا؟ مجھے میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ چالو نہیں معلوم، لیکن آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چالو ہے معلوم ہے. سمجھ اس پہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایک دوسرے کو یہی بات ہے سبق کی ترجیح کرنا، ایک دوسرے کو ترجیح کرنا، بتانا کہ تمہارا پرابلم کہاں ہے. تو ہمارا جو ذہن ہے اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو کاؤنسلنگ کے پروگرامس ہو گیا، قرآن سے، احادیث سے، اور خاص کر کے جو ہے سیرت سے جو ہے چیزوں کو پاس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سیرت سے چیزوں کو پاس نہیں کریں گے تو ہم کو جو ہے یہ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ کبھی کبھی چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا دیتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے. بچپن میں جب چھوٹے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باورچی خانے میں جو شکر کا ڈبہ ہے وہ لینا بھی بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہم چھوٹے ہیں، آج جو چھوٹے بچے ہم کو دیکھیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ چاکلیٹ کا ڈبہ، بورنویٹا کا ڈبہ اوپر رکھا ہوا ہے، وہ نکالنا نہیں نکال سکتے. 5 سال کے ہوئے تو آپ کوشش کریں تو اوپر چڑھنے کی، سب چڑھ کے نکالیں. تھوڑا اور بڑے ہیں 7-8 سال کے 10 سال کے تو کرسی تک میں آ گیا، کرسی تک کے اس کے اوپر چڑھ کے نکال آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہوا، آپ تھوڑا سا کرسی رکھ کے اوپر بڑے ہو. ویسا ہی ہوتا ہے. ابھی دیکھیے کہ جو مسئلہ اب ہمارے سامنے موجود ہے، شادی نہیں ہوئی، جن کی شادی ہوئی ان کے لیے بہت آسان ہے ڈبہ نکالنے کے لیے. جو بڑے لوگ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے کیا ڈبہ نکالنا؟ کوئی ڈبہ نکالنا مسئلہ نہیں ہے. ویسا ہی مسئلہ ہے شادی کا. جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہے، جن کے ساتھ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی تجربہ کیا اسے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن انسان کا جو سب سے بڑا مرشد ہے وہ اس کے خود اپنے تجربہ ہے. آپ یہ نکل لیجیے کہ انسان کا سب سے بڑا مرشد جس سے انسان سیکھتا ہے وہ خود اس کا اپنا تجربہ ہے. ہمارے دوست نے بڑی پیاری بات کی ہے. ہمارے 2 دوست نے جو ہے شادی شدہ ہے، ان سے بحث ہو رہی تھی. وہ بولے کہ تم ایسا کرتے بیویوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے. یہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ شادیاں ہونے والوں کو تلقین کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے. تو ہمارے دوستوں کو رکانے کے بعد بولے اور وہ درد سے بولے بیچارے کیا درد کرنے والے تو رکا کے بولے کہ صاحب پٹری کا جو وزن ہے، ٹرین کا جو وزن ہے وہ صرف پٹریوں کو معلوم ہوتا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیز آپ کے تجربے میں آئے گی اس کے بعد ہونے والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی میں اپنے مسائل کو بڑا بنا لیتے ہیں. بڑا بنانے کے باوجود بھی ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی چیز کو مسئلہ سمجھتے ہیں، پرابلم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حقیقت ہوتی ہے.
یہ زندگی کی حقیقت ہوتی ہے. ہمارا ذہن اس کو پرابلم سمجھتا ہے. سمجھے بات؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پرابلم میرے ساتھ آئی ہے. ایسا پرابلم صرف آپ کے ساتھ نہیں آیا, دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. پرابلم یا مسئلہ جن کو نہیں ہے دنیا میں, وہ لوگ دنیا میں نہیں رہتے کبھی, وہ دنیا میں موجود نہیں رہتے. پرابلم اگر کسی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان میں سوئے ہوئے. قبرستان میں جو مردے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ زندہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا دیتا ہے, بڑے مسئلے کو چھوٹا بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے, دینی پہلو سے اگر ہم مسئلوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مسئلے ہمارے اوپر جو ڈالتا ہے کیوں ڈالتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش ہمارے اوپر کیوں آتی ہے؟ جی, اللہ سے رغبت پڑھنے کے لیے آتی ہے, ہم کو نکھارنے کے لیے آتی ہے, اور کیوں آتی ہے؟ ہم کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے. آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ جی, قریب ہوتا ہے, عذاب سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. آزمائش آئی اور انسان دور ہو گیا تو عذاب سے بچنا چاہیے. یہی بات ہے. باقی آزمائش تو جانچ ہے, عذاب تو فیصلہ ہے. سورہ فاتحہ میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں. دعا یہ ہے غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ہم سے معصوم لوگوں پر ان لوگوں کو شامل مت فرما جو معصوم ہیں اور ان لوگوں سے جو ظالمین ہیں. معصوم ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور ظالم یعنی کون لوگ ہیں؟ جی, بھٹکے ہوئے. بھٹکے ہوئے اسپیشلی کون لوگ ہیں؟ جاننے کے بعد جو چھوڑ گئی. اچھا, قرآن مجید میں موضوع جو لفظ آیا ہے, مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ موضوع خصوصی طور پر یہودیوں کے لیے آیا. کس کے لیے آیا ہے؟ اور ظالمین جو ہے وہ خصوصی طور پر عیسائیوں کے لیے آیا ہے. اور سورہ بقرہ اگر ہم دیکھیں گے تو پورا اس میں یہودیوں کا ذکر ہے. موضوع کا جو جواب ہے, ڈیٹیل جواب, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے موضوع میں ہونا چاہتے ہیں یہودیوں نے کیسا کیا اور کیسے کیا موضوع ہو گئے, اس کی پوری مثال سورہ پوری قرآن ہے. ویسے تو پوری قرآن ہے, خاص طور سے کیا ہے سورہ بقرہ. اور ظالم کا اگر ہم جواب دیکھیں گے تو سورہ آل عمران. ویسے تو پورا قرآن ہے, خاص طور سے جو سورہ آل عمران. یہودیوں کے مقصود ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی, سرکشی اور ناشکری کی وجہ ہے, اور علمی چھپائے. ان کی مقصود ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو اس کا عذاب سمجھا. سورہ بقرہ کا لہجے سے اگر آپ جاننا چاہیں گے, یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو اس کا عذاب سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش دی ان کو, یہ مچھلیاں یہ ہفتے کے لیے نکل رہا ہے, انہوں نے رول بنایا, اس کو انہوں نے عذاب سمجھ لی. دوسرا جب جنگ اور جہاد اور خطاب میں معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو, ہم نے کہا یہ عذاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمائش کی, اور آزمائش کو انہوں نے کیا سمجھ لیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں جو ڈالتا ہے, جو مسائل میں ڈالتا ہے دنیا میں, وہ کس لیے ڈالتا ہے؟ انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ڈالتا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی گئی. آپ نے کہا کہ جب اس دین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا میں, ایک طرف تو آپ سب نے کیا کہا کہ اس دین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا میں, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ انسان. اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا, یہ کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ آپ سجدے میں ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کا حق کسی نے ادا نہیں کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سجدے میں پڑے ہوئے سب سے اونچا عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوپر اونٹ کی گندی اجڑی لا کے ڈال دی، ان کے گھر میں سالن پک رہا ہے، اوپر سے غلازت ٹھیک کی تو باہر نکلے ان کے اوپر کچرا ڈال دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کی پیروں کی مٹی کی دھول کے نتیجے میں آج جو تہذیب وجود میں آ گئی ہے، ان کے سر میں، ان کے منہ مبارک پہ جو ہے مٹی ڈالی گئی، اور کیا کیا نہیں کیا گیا مکے میں۔ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے رسول نے دین کے لیے اٹھائی ہے، اور مسئلہ کیا ہو گیا کہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ کس کو ملا؟ اللہ۔ تو اب اس کے بعد یہ ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائشیں، مسئلے یا پرابلمس آئیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ آزمائشیں آئیں گی، سختی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کرتا ہے کہ کوئی آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہمارے اوپر اس لیے ڈالی ہے کہ وہ ہمارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں، مسائل، پرابلمس میں انسان کو اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کا مرتبہ اور مقام بلند ہو۔ یہ تو ایک دم بیس لائن ہو گئی ہماری یہ فلسفی کی، جس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے اور آگے بڑھیں گے۔ دوسری بھی چیز ہے کہ شادی جیسی فزیکل انٹیمیسی نہیں ہے، بلکہ وہ مینٹل انٹیمیسی بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، جذباتی تعلق بھی ہے۔ جذباتی تعلق سے ایک میں بات ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے کہ آج تک آپ نے آئی کیو کا نام سنا ہوگا، جو بچہ گھر میں تھوڑا ہوشیار ہے تو وہ جس کا آئی کیو نکال لیجیے، وہ آگے ترقی کرے گا، اس کا آئی کیو کیا ہے معلوم کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ پہلے تھا، لیکن آج سے 15 سال پہلے سے یہ ہو گیا کہ ایک آدمی نے ای کیو کا ایک کنسپٹ پیش کیا، ایموشنل کوشن۔ ایموشنل کوشن، ایموشنز یعنی جذبات۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں، یہ جذبات کے سہارے ہماری زندگی کی رنگینیاں ہیں۔ یہ جذبات حیوانوں کو نہیں دیے گئے، انسانوں کو دیے گئے۔ سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے محققین نے، اور انہوں نے بتایا کہ 26 قسم کے الگ الگ جذبات ہیں، اور بنیادی جو اہم جذبات ہیں اس میں پہلا ہے محبت کا جذبہ، اور دوسرا ہے غصے کا جذبہ، ہے نا۔ غصے کو ہم عام طور پہ نیگیٹو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو بھی چینلائز کرنا پڑتا ہے۔ غصہ تو آپ کو نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہم کو عطا کی ہے تو وہ عبث نہیں ہے نا، وہ غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اہم ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ پازیٹو ہے۔ اب ہم کو جو چیز دی گئی ہے اس کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے غصے کو کہاں ڈالتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا، لیکن غصہ تو ایک انسانی جذبہ ہے، وہ آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ کسی نے احانت کر دیا اور مجھے غصہ نہیں آیا، یا کسی نے میرے بہن کے تعلق سے کوئی جملہ کر دیا اور مجھے غصہ نہیں آیا، گالی گلوچ کر دی، کسی نے میرے اسلامی شعار کو دھکا پہنچایا، کسی نے مسلم لڑکیوں کو چھیڑخانی کر دی اور مجھے غصہ نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں؟ بے غیرت ہے بولے، بے غیرت ہے بولے، غصہ تو آنا چاہیے۔ غصے کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ پینے کا لفظ یہ برابر نہیں ہے، کاظم کی کاظمہ جو ہے اس کے معنی اگر آپ دیکھیں گے مختلف ڈکشنریز میں، اس کی صحیح جو معنی ہوتے ہیں وہ چینلائز کرنے کے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنواں کھودتے تھے، یہاں کنواں ہے وہاں کنواں ہے، یہ دونوں کنووں کے درمیان میں پانی کا لیول برابر رکھنے کے لیے نیچے سے مٹی کے پائپ لگائے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سب لوہے اور پلاسٹک کے پائپ نہیں تھے، مٹی کے پائپ لگاتے تھے اور دونوں کنووں میں کا پانی برابر ہے، اس کو کاظمہ کہتے ہیں، چینلائز کرنا۔ ادھر غصہ بڑھ گیا تو ادھر سے نکال دینا اس کو۔ غصہ پینا نہیں ہے،
غصے کو کنٹرول کرنا. اس پہ ہم ایک ڈیٹیل بات نہیں کر سکتے, اس پہ آپ بات کیے یا پھر آپ جو ہے مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. قاسم علی شاہ کا ایک ویڈیو ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے یوٹیوب چینل پر. قاسم علی شاہ کا 1-1.5 گھنٹے کا کوئی ویڈیو ہے ایموشنل کوشنٹ کے اوپر ہے نا. تو آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ آئی کیو جو ہے وہ آج مانا جا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی میں اس کا پرسنٹیج صرف 15%, اور ای کیو جو ہے وہ اس کا جو کامیابی میں آپ کی حصہ داری ہے وہ 85%. یعنی یہ کہ اگر کسی کا آئی کیو 15% بھی رہا تو چلے گا, لیکن اس کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے اس کو اپنے جذبات کو چینلائز کرنے آنا, کنٹرول کرنے آنا, ضبط کرنے آنا اور ان کو استعمال کرنے آنا, اگر یہ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے تو وہ کامیاب ہے. اس کے بعد ڈگری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تو چلے گا. کسی کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا آتا ہے تو وہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں بات کریں گے اس سے اسٹیٹ مینجمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تیسری کریکٹرسٹک ہے وہ اسپرچوئل, روحانی. اب جو ہے ای کیو سے بھی بڑھ کے ایس کیو کی بات کی جا رہی ہے, اسپرچوئل کوشنٹ. مطلب یہ کہ آپ دنیا میں جتنے کام کر رہے ہیں وہ اس نیچر کی, یا خدا نیچر کہتے ہیں انگریز لوگ, خدا نہیں کہتے, ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے. ہم جو خدا کے لیے کریں, اپنا انٹینشن, اپنی نیت کو درست رکھیں. ہر جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کریں تو یہ اسپرچوئل کوشنٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم شادی کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکی کی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں اور جنت حاصل کریں, تو ہمارا اسپرچوئل کوشنٹ مانا جائے گا, ہماری شادی کامیاب شادی سلامتی کریں. اسپرچوئل کوشنٹ نہیں ہے تو پھر یہ شادی کو مسائل, چاروں میں سے کوئی بھی چیز کم ہے ہماری شادی کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لکھ لیجیے اور آگے آئندہ غور کریں اس کے اوپر انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ پری میرٹل لائف کے اندر شادی ہونے سے پہلے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے 6 چیزوں کو آپ کو جاننا ضروری ہے. ان 6 چیزوں کو ہم لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ چیزیں لکھا دیتا ہوں. تو آپ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے, ایک پہلی جو چیز ہے وہ سائیکولوجی ہے, دوسری جو چیز ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہے, تیسری چیز ہے فیملی بجٹ, چوتھی چیز ہے ہیلدی فزیکل ریلیشن شپ, پانچویں چیز ہے کنفلکٹ مینجمنٹ یا سولوشن, جھگڑا ہوا تو کیسا کرنا. چھٹی چیز ہے سیکشوئل ایجوکیشن. اس کی کیا ذرائع ہے, کیسا ہے, آپ اس کو ان ڈیٹیل کی انفارمیشن ہے اسٹڈی کی بھی آگے ہے. ہم تھوڑا سا اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں, ہمارا وقت جو یہاں پر ختم ہو چکا ہے. میرا ایسا خیال ہے کہ جو ورک شاپس ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر ان ڈیٹیل کم سے کم ایک سائیکولوجی جو سیکھنے کا طریقہ ہے, انسانی من کی نفسیات, عورت کی نفسیات سیکھنے کا ایک بڑا اسپین ہونا چاہیے. کم سے کم 4 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا ایک سیشن ہونا چاہیے. تو ہم جو من کی نفسیات کو سیکھیں گے, اس کا معلوم ہوگا کیا ہوگا. پھر باقی اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی وقت ملے گا. اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بھی آپ کو قاسم علی شاہ کا ایک اچھا ویڈیو مل جائے گا. قاسم علی شاہ کا اس کو بھی دیکھ لیجیے. کنفلکٹ مینجمنٹ ایک اہم چیز ہے. جھگڑا ہوگا تو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہم کو جو چیزیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہو. اس کے لیے ایک چیز آنا آپ کو ضروری ہے, وہ یہ ہے میں ایک مثال لکھ رہا ہوں یہاں پہ. درخت کے بارے میں, درخت کو دیکھنے کا نظریہ آپ کا کیا نظریہ ہے. درخت کو آپ نے دیکھے, درخت آپ کو نظر آئے, گارڈن میں گئے, وہاں پر ایک بہت بڑا درخت آپ کو نظر آئے, تو آپ اس کے طرف سے کیا سوچتے ہیں, ہے نا. آپ کی سوچ یہاں پر لکھی تھی.
2 नंबर पे लिखिए लकड़हारा क्या सोचेगा? लकड़हारा क्या सोचेगा? इसको काटना बहुत हार्ड है, क्या सोचेगा? एक 2 मिनट के लिए वो सोचेगा कि इसको काटना बहुत हार्ड दिख रहा, बहुत बड़ा दिख रहा, रस्सी बन के पहले कांटे काटना पड़ेगा, बाद में तले को काटेंगे, ये सोचेगा। तीसरा जो है कारपेंटर है। कारपेंटर की नजर से देखिए दरख्त को, कारपेंटर को लेगा कि इससे दरवाजे बन सकते, इससे बड़ा दरवाजा बन सकता है, इससे भाड़पल गेट बन सकता है, सब सोचेगा। चौथे नंबर पे देखिए कि चिड़ियों के लिए क्या है? चिड़ियों के लिए क्या हो सकता है? घोंसला है, इधर घोंसला बन सकता है, उसके लिए घर है, मस्कन है, उसके लिए मोहल्ला है, पूरे तोते आके उस झाड़ के ऊपर बैठ के टाटा टाटा कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? ट्यूटर है उनका, है ना? और सोचिए किसके लिए क्या हो सकता है? 5वां माली के लिए क्या हो सकता है? वैसे ही मैं एक सवाल और काफी सारा रखूंगा कि एक शादी हुई दुल्हन है, उस दुल्हन के बारे में आप दुल्हन है, आपका क्या रखते हैं? ठीक है, दूसरा 2 जुमले लिखना है, आपके वालिद का क्या कहना है? वालिद। तीसरा आपकी सास किस नजर से देखती है? चौथा आपका शौहर किस नजर से देखता है? शौहर के लिए क्या है? 5वां देवर के लिए क्या है? 6ठा ननद के लिए क्या है? 7वां आपकी सहेली के लिए क्या है? हाँ? आपके भाई के लिए क्या है? आपके ससुरे के लिए क्या है? यहाँ से आपका थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेगा। आपको मालूम होगा कि हमारे ताल्लुक से दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उसके मुताबिक आपको अमल करने में आसानी होगी, है ना? सवाल आपका हमारे पास 15 मिनट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अज़वाजी जिंदगी में सबसे जो बुरी चीज होती है, एक चीज हम देखेंगे, आप इसके ऊपर 2 लाइन लिखिए, जब भी लिखेंगे आप, किसी को पता नहीं, आप अपने लिए लिखना है, तो आपका सोचने का अंदाज बदलेगा, आपको ये महसूस हो जाएगा कि मेरी सास मेरे ताल्लुक से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग में ये है, दूसरा के तौर पे एक बच्चा है जो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम स्कूल को जाते हो, अगर घूम गए तो क्या करोगे? वैन नहीं है, तुम दूसरे रास्ते से भटक गए, अब क्या करोगे? अगर बच्चे को ये बात नहीं मालूम है तो क्या करेगा? क्या करना क्योंकि समझ में आ रहा तो क्या करेगा? रोएगा, है ना? वैसे ही हमारी शादी हो जाने के बाद एक मसला आ गया, कुछ नहीं समझ में तो क्या करेगा? रोना शुरू कर देते हैं, रोते भी है ना, नहीं समझ में। असल में होता ये कि ऑप्शन समझ में नहीं आते क्या हो, और अल्लाह ताला ने उससे और शराब को इसीलिए हराम करार दिया है कि इसमें ऑप्शन समझ में नहीं आते। उससे भी कोई ऑप्शन समझ में आ रहा, सिर्फ गाली देना माना समझ में आता है ना, और शराब के नशे में ऑप्शन खत्म हो जाते, कुछ भी समझ में आता, सामने खंभा दिखता हो, उन्होंने बोला शराब पैसा लगा तो खंभे उड़ा दो, बिल्कुल होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको हराम करार दिया। असल में ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, इसकी वजह हमारी अपनी कमजोरी, कमी इल्मी में होता यह है कि आदमी कम इल्मी को नहीं समझ लेता, ये भी एक बड़ा मसला है। जब ऑप्शन हमको समझ में आया, तब हमने बच्चे को सिखा दी कि बेटा अगर तुम घूम गए, तुमने जो है अतराफ में देखना, कोई अंकल नजर आ रही है, कोई अच्छा आदमी नजर आ रहा है, कोई बुरा आदमी नजर आ रहा है, सबसे अच्छा दिख रहा है कोई मेडिकल स्टोर नजर आ रही है, वहाँ पे जाना, उसको बोलना कि कॉल करने लगा, फिर अब्बा का नंबर है, मैं यहाँ से आया, मैं भटक गया, उसको अगर हम ये सिखा देंगे तो उसके सामने ऑप्शंस नहीं हो, देखिएगा अतराफ कोई अच्छा नजर आ रहा है, कहीं पॉल्यूशन नजर आ रहा है, उनको जाके पकड़ेगा, उससे बात करेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हम ज़हनी तौर पे उस मसले के लिए तैयार हो। हम असल में ये समझते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मसले आना ही नहीं है ना, हम क्या समझते हैं, इसको समझ लीजिए कि मसला है, आपकी ज़िंदगी में मसला आ गया, अब ये मसला है, तो मसले को छोटा करना है तो क्या करेंगे? छोटी लड़की बड़ी लड़की का तस्वीर है, एक बड़ी लड़की बनेगी, इसका मतलब बड़ा मसला पैदा करनी है, शौहर परेशान ना करके एक मसले को लेकर, अच्छा ये उससे बड़ा मसला पैदा करेंगे, क्योंकि माम का नहीं क्या कुछ तो भी कर लिया ना मसला, उससे बड़ा मसला नहीं पैदा करना है।
اصل میں جب مسئلہ بڑا ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، تو اپنی ہمت کو بڑا کرنا ہے. اس کو بڑا کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جو مسائل آتے ہیں اس لیے آتے ہیں آپ کے مسئلے کو بڑا کرنے کے لیے. اب کیا ہو گیا، یہ سمجھ لیجیے کہ مسئلہ بڑا ہو. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ ہمت کو اور بڑھائیں گے. ہمت کو اور بڑھائیں گے کہ مسئلے کو. ہماری پوری انرجی پہلے جاتی ہے کہ ہم مسئلے کو چھوڑا کر جائیں، مسئلے کو ختم کریں. مسئلہ ایک حقیقت ہے، اس کو قبول کریں. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بڑا بوڑھی کی شادی یا شہزادہ شہزادی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل زندگی ہے اور اس کے اندر مسائل تو آنا ہی ہے. اب اس مسائل کو فیس کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، استقامت کو مظاہرہ کیا، تو پھر وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ کی ہمت بڑی ہے. ہم ہمت بڑی کرنا نہیں چاہتے. ہم کیا کرتے ہیں، مسئلے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. ہم امی کو فون کرتے ہیں، تمہارے بھائی کو بولو، میں اس کو بولیں گے، سب تمہارے پر کر کے کچھ بھی نہیں. دونوں کم نہیں ہونا. آپ کو اپنی ہمت کو بڑھانا پڑے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہی کہ آپ اپنی ہمت کو بڑھائیں. دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہی ہے کہ ہم جو ہے مسائل اگر آ جائیں اس کے اندر پریشان ہو جائیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کنٹینیو یہ باتیں چلتی ہیں، کنٹینیو چلتے ہیں. ان کو شٹ اپ کرنا ضروری، ان کو بند کر دینا ضروری. اس کو بند کرنے کے لیے آپ یہ کیجیے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آیا، جب آدمی پریشان ہوتا ہے، اتنی زیادہ قرب کے اندر ہوتا ہے، بہت زیادہ قرب. یہ جو فکر ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، باہر خانے میں ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، ہر جگہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کر دیے تھے، ایسا کر دینا، یہ کر دینا تھا، میں گولی تو سنے نہیں، اور ایسا کر رہے ہیں، سب چلتے رہتے ہیں. اس کو شٹ اپ کرنا بند کرنا ضروری ہے. اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹ میں نہیں جیتے. یا تو ہم پاسٹ میں جینا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے ہم حال میں جینے کی بجائے مستقبل میں جیتے ہیں، یا ہم ماضی میں جیتے ہیں. ہم حال کو انجوائے نہیں کر سکتے. ابھی جو حال چل رہا ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. ہم کو پرانے غم یاد آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم آج موجود ہیں، ہم پرانے غموں کو کوئی چینج کر سکتے ہیں؟ جو ہو گیا پچھلے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو ہو گیا ہو. اچھا، ہم جو ہے مستقبل کے تعلق سے بہت پریشان ہیں. بچے کی طبیعت ایسی ہوگی، ابھی ایسا ہے. ایک جگہ ہمارے دوست آئے مسلم کے لیے ملے گا، بیوی سے جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ بچی کو جو ہے میڈیکل کرانے کا ہے، کیسے کریں. تو میں نے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بچی کا مسئلہ ہے. بچی بڑی ہوگی، سوچے گی اگر کرنا ہے تو کریں گے، تو نہیں کریں گے. تمہارے دونوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بچی کا مسئلہ ہے نا. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے، بچی جو ہے ابھی تیسری کلاس میں، اس کی فکر کیسے ہمارے بیٹھ جائے گی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر تلخیاں ہوگی، جھگڑا ہوگا، وہ اس لیے کہ ہم کو حال میں جینے دیا ہے نا. اس حال میں جینے کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں خلا ہے. یہ خلا ہم کو جو حال میں جینے دیتے ہیں. تو ابھی اس مائنڈ فلنس کے لیے کئی بہت ساری تھراپیز آئی ہیں، وہ آپ کو کراتے ہیں. ہم بھی یہاں پر 2 منٹ اس کی پریکٹس کریں گے. مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب اسٹریس بڑھ جاتا ہے، اسٹریس مینجمنٹ دیکھیے آپ. اسٹریس بڑھ جانے کی وجہ سے وہ ٹینشن آ جاتا ہے. ٹینشن پھر اینگر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اینگر جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فائٹ اور ایک فلائٹ ہے نا. جب غصہ آیا آدمی کو تو 2 قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے بڑبڑانا شروع کر دیتا، اس کا بی پی بڑھ جائے گا، چہرہ لال ہو جاتا، گالی دیتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بولنا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرتا، فلائٹ موڈ پہ چلے جاتا. فلائٹ موڈ پہ چل جاتا ہے یا فلائٹ موڈ پہ چلے جاتا. فلائٹ موڈ پہ چلے جانا بہت زیادہ ڈینجر ہے. فلائٹ موڈ پہ جانے کے بعد کیا کرتا، دوستوں سے تعلق کٹ کر دینا، سب کچھ چھوڑ دیتا، اور کسی سے ملتا نہیں، اکیلا ہو جاتا ہے، روم میں بند ہو جاتا. کوئی چیز اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی. تو فلائٹ موڈ پہ جانے کے بعد اس کی انتہا اس کو بی پی اور ہائی شوگر یہ ہوتی. اور فلائٹ موڈ پہ جانے کے بعد اکثر لڑکیاں فلائٹ موڈ میں رہتی ہیں، اور مستقبل کے لیے وہ پریشان ہوتی ہے. مستقبل میں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. مستقبل کے لیے جو پریشانی آپ کو پریشانی کرتی ہے وہ اس سے کون کیا کہتے ہیں، اینزائٹی کہتے ہیں. اینزائٹی معلوم نا، اینزائٹی کہتے ہیں. فیوچر میں ایک چیز ہونے والی ہے، کل ایگزام ہونے والا ہے، آج ہے مطلب ابھی 11 بجے ایگزام ہونے والا ہے، آج رات میں 11 بجے پریشان ہو کیا مطلب. لیکن ہوتی ہے کتنی بار، اس کو کیا کہتے ہیں، اینزائٹی کہتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے
टेक्निक ये है कि आप अपने आप को महसूस करें कि आपकी शादी हो गई है। तख़य्युल में ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। आप यहाँ नाउ है, अभी यहाँ पर है आप अपने तसव्वुर में जाना है, एक जगह सुकून से बैठना है और सांस की आवाज़ को सुनना है और अपने फ्यूचर में जाके इधर वापस आना है। जैसे आपको एग्जाम देने के लिए परेशानी हो रही है, एंजाइटी, शादी के लिए एंजाइटी, परेशानी हो रही है, अभी से चक्कर आ रहे हैं मेरा कैसा होगा, तो आपको तसव्वुर में जाना है। जाने के बाद मिसाल के तौर पर मैं तस्वीर कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी परेशानी, मैं क्या करता हूँ, तो यह तस्वीर करने के बाद सब लोग मुझे मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, वाह कैसे तस्वीर की, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, लोग फोन मांग रहे हैं, सब मैं तस्वीर करता हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है। वहाँ से जा रहा हूँ, जाने के बाद 1:45 बजे मेरी जब तस्वीर खत्म हो गई तो लोग क्या सोच रहे थे, वहाँ से उल्टा वापस आता हूँ। आप ऐसी करें कि आप इत्मीनान से बैठे अकेले जगह पे और सांस लें, अपनी सांस को आवाज़ को सुने, इधर उधर की पूरी फिक्रों से आज़ाद, बच्चे शोर टीवी आवाज़ वहाँ नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से सोचिए कि आपकी शादी हो गई है, आपकी सास क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उसको तख़य्युल पे लेकर आइए, सब की वहाँ से वापस आई आपकी शादी और 9 में आ जाए, 9 में आ जाएगा आगे खोलिए। हम बस वक्त नहीं है तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के बाद हम अपनी उसको खत्म करेंगे, उसके बाद आपके सवाल आपको उसकी जवाब देंगे। आप लोगों का ये है कि हाल में जीना सीखना है, उसका की परेशानी और जो पापा हमारे दिमाग में चल रही है इसको बंद करना है। इसे बंद करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। ये करना है कि आप इत्मीनान से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अपने सांस जो है वो छाती से लेने के बजाय पेट से लीजिए, है ना, और अपने सांस की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रेडी सब? एक आंख बंद कर लीजिए, इत्मीनान से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, पूरे मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, कंधों को, पैरों को, इत्मीनान से बैठिए। बैठने के बाद आप अपने सांस की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, उसको पेट के अंदर तक जाते हुए महसूस कीजिए। उस ऑक्सीजन की वजह से आपको जो तवानाई मिल रही है आपके दिमाग को, उसको जो फैलते हुए महसूस कीजिए। इसके बाद अतराफ की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए, जनरेटर की आवाज़ है, फैन की आवाज़ है, बच्चे की आवाज़ है, सुनिए उसको और इत्मीनान से कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। अगर ध्यान भटकता है तो फिर वापस अपने सांस के अंदर बाहर जाने की साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। तब धीरे से आप वापस आ जाइए इस रूम में, आगे खोल लीजिए। आपने महसूस किया होगा कि जो आवाज़ है सिर्फ आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन कई आवाज़ यहाँ पर सुनी आप, है ना, गाड़ियों के जाने की आवाज़, उनके हॉर्न मारने की आवाज़, कई आवाज़ है जो आप नहीं सुन रहे थे, वो एकदम बड़ी होकर आपको सुनाई दी। इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हम उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये रिस्टार्ट करने की एक टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे मसाइल को कम कर सकते हैं। अपने जहन में जो बड़े मसाइल होते हैं वो छोटा कर सकते हैं। आपका दिमाग पर हैंग हो जा रहा है स्ट्रेस की वजह से, उसको भी कम कर सकते हैं। इस माइंडफुलनेस की जो थेरेपी है, इसका सबसे अच्छा तरीका उन लोगों को हुआ होगा जो जुमा की नमाज पढ़ते हैं। जुमा के खुतबे में जब इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं तो एक खशी आती है, ये बात कही गई है कुरान मजीद में, तो
بدر کے موقع پہ اس سورہ میں مجھے یاد آیا صحابہ کہتے ہیں کہ غشی ایسی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تعریف کی تھی تو ہمارے ہاتھوں میں تلوار چھوٹ جائے گی. جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیں گے بالکل ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اس میں آپ کو ایک جھٹکا لگتا ہے بعد میں نہیں آتی ہے. وہ جو ایک غشی کا جھٹکا ہے وہ مائنڈ فلنس تھراپی. اور آج لائف کوچنگ میں اتنی زیادہ تحقیق یوروپ میں ہو رہی ہے مائنڈ فلنس کے اوپر ہو رہی ہے. کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں لیکن ان لوگوں کا علم یہ کہ وہ معلوم نہیں ہے اسلام نے اتنے اچھی نعمت ہم کو دی. تو مائنڈ فلنس کی تھیوری اور دوسرا آپ کے مائنڈ کو آپ ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زمین کو سرفیس فرٹائل کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے دل اور دماغ میں گداز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے رات کو اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و مناجات کریں تہجد کے وقت میں. آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں تو دو ہتھیار آپ لے کر جا رہے ہیں ایک ہے صبر اور دوسرا نماز. یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں یہ مومن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی سب سے بڑی. اور ازواجی زندگی میں جو سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم جو کسی دوسرے کو دیکھ کر آتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر آتے ہیں اور اس طرح کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے ایسا محسوس کرتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے رات نے بھی بچوں کو ایک کہانی سنا ہے کاش لاؤ کاش اس کو حدیث میں لاؤ کہا گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لاؤ جو ہے وہ ابلیس کے دروازے کو کھولتا ہے. آپ کی شادی ہوگی کاش اچھی لڑکی سے ہوئی ہوتی کاش فلاں سے ہوئی ہوتی کاش ایسا کاش میری ساس نہیں رہتی کاش ایسا ہوا. یہ سب باتیں غلط جس زندگی کے جس حصے میں اللہ تعالیٰ کو جیسا رکھا ہے ویسا جینا ہے کہ کاش کی کہانی سن کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. ہوا ایک کوا تھا اچھی زندگی گزارا تھا جنگل میں. ایک دن اس کی نظر بغلے کے اوپر پڑ گئی. جب اس نے بغلے کو دیکھا تو بولا کہ کتنا گورا ہے کاش کیا ہوا کاش میں بھی جو ہے ایک بغلہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجھے کالا بنا. تو حسرت کی نگاہوں سے جو ہے بغلے کو دیکھ رہا. بغلے نے بولا کہ کیا ہوا کیوں ایسا دیکھا بولے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا گورا بنا میں کالا بنا کاش میں بھی ایک بغلہ ہوں. بغلے نے بولا کہ بھائی میں بھی اسی خوش رہا لیکن جب سے میں طوطے کو دیکھا ایک ہی بات سنا طوطے کو اللہ تعالیٰ نے دو رنگ دی ہرا کلر اس کی چونچ ڈال ہے. میں جب بھی طوطے کو دیکھوں گا افسوس سلام کیا ہوگا بغلہ کاش کیا ہوگا کاش میں طوطا ہوگا. بات نہیں ہوا کہ طوطے کے پاس گیا پاؤں بولے کہ تین پیتا چاہ بنا ہوا بولے جب سے میں نے مور کو دیکھا میری زندگی عجیب ہے. میں ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ کاش اللہ نے مجھے مور بنایا ہو. مور کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ زو میں لوگ بھیڑ جمی ہوئی لوگ تالیاں بجا رہے. مور جب پل کھولا سب سیلفیز مار رہے فوٹوز لے رہے پریشان. یہ دیکھا کہ یار اس کا کیا کریز ہے سب چلے کے بعد بولا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا. تو مور جو ہے وہ درد بھرے لہجے میں اس کو بولا کہ ادھر آ کوا ہے بولے اس زو میں تمام جانور خیر ہے صرف ایک جانور نہیں کوا میں آزاد کیا. میں ہمیشہ حسرت میرے دل میں ہوئی کاش میں کوا ہے آزاد نہیں ہوا. تو یہ جو کاش ہے یہ ابلیس کے دروازوں کو کھولنے والا ہے. اور ازواجی زندگیوں میں خواتین کی جانب سے سب سے زیادہ جو مسائل آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو میں سوچا کہ میری سہیلی کا شوق اتنا اچھا وہ کرے مگر وہ پگڑے جیسے تو کوئی مسئلہ دوسرا رہتا. یہ ایک چیز سمجھنے کی بات. دوسری ایک چیز ہے وہ ہے کاسٹ بینیفٹ کا رول. کاسٹ اور بینیفٹ کا رول ہوتا یہ ہے کہ جتنی کاسٹ لگائے گی اتنی بینیفٹ آنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بیوی میاں بیوی دونوں رہتے ہیں. بیوی جو ہے بیوی کو سسرال کا کام بہت کرنا پڑتا ہے. ساس کو بھی پکا کے دینا ہے سسر کو بھی پکا کے دینا ہے سب کام کرنے کا ہے. کیونکہ شکر کی چائے الگ بغیر شکر کی چائے الگ سب کام کرنے کا. گھر کا جھاڑ جھٹکنا بھی کرنا. اس میں اس کا جو کاسٹ زیادہ لگتا ہے بیوی کا. اس کے مقابلے میں شوہر کیا کرتا ہے اس کو زیادہ محبت دیتا ہے زیادہ توجہ دیتا ہے. تو کاسٹ اور بینیفٹ دونوں برابر ہو جائے. سمجھ رہے. اب ایسا ہی ہر معاملے کے اوپر آپ دیکھیے اگلی زندگی میں کاسٹ اور بینیفٹ برابر ہونا کہ نہیں ہوگا. مسائل کہاں پر آتے ہیں کاسٹ زیادہ لے گی بینیفٹ نہیں ہوگا.
شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ شادی کا مقصد جو ہے وہ سکون ہے. سکون اگر نہیں رہے گا تو سکون اگر ہم کو نہیں ملے گا تو شادی مطلب ہم نے جو ہے کھیتی کیا اور گیہوں پہ گیہوں ہی ملے گا. اب اگر اسے گیہوں نہیں نکل رہا تو اس سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. ویسا ہی شادی کی مقاصد ہے اس کی وجہ سے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں تو بھی شادی پوری نہیں کر رہی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے آخری یہ بات میں کہوں گا کہ آپ جو ہے تصوراتی دنیا میں حقیقت کو قبول کرتے ہیں تصور میں لائیں اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس نہ رکھیں. خاص کر لڑکے ایکسپیکٹیشنس مت رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ رکھتے ہیں. ایک ایک ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے, ایک ایک توقع ٹوٹتی ہے اور محبت کا مقدر ہے نا. اس کے مقابلے میں آپ خاصا زیادہ رکھیے شرط تو رہنا چاہیے, بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ حقیقت ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم کو فیس کرنا ہے. تو اگر آپ خدشے ٹوٹیں گے تو کیا آپ کو محبت پڑے گی. اور لڑکوں کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ جتنا بینیفٹ آپ کاسٹ لگ رہا ہے اس کے مقابلے میں بینیفٹ دینا چاہیے. کوئی شوہر ہے تو بیوی کو گھمانے بھر کے جاتا ہے. اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ جو مسائل انسان کو آتے ہیں اس کو جو ہے بہت ہی استقامت کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. کبھی بھی نیور ایور گیو اپ, کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا, اس کے سامنے ڈٹ کے رہ جانا چاہیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے وقالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے. دوسرا کام یہ کریں گے کہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے, جم جائیں گے, جم پہ ٹھہر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ان کی مدد کے لیے ملائکہ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو جو ہے مسائل کو فیس کرنے کی اور اسے برداشت کرنے کی اور جہاں تک کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخری دعا کچھ سوالات ہیں آپ کے ذہن میں 5 منٹ ہے اس کے بعد ہے کوئی سوال؟ جی ریڈنگ یہ میں اس میں بہت سارے کوشش کی ہے مگر کوئی کتابیں نہیں ملی. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مائنڈ فلنس ہے, ایموشنل کوشچن ہے, یہ سب کہاں ملے گا؟ ہم انٹرنیٹ پر ان کی ورڈس کو تلاش کیجیے, ملے گا. اگر کچھ لنک ہے تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, اگر آپ چاہیں تو بھیج دوں گا. ہاں میں نے ایک دیا ہے, قاسم علی شاہد کا ایک نام دیا, ان کی ویڈیو آپ دیکھیے. کتابیں تو بہت ساری انگلش میں ہے لیکن ان کا جو تصور ہے زندگی گزارنے کا, مینج کا, وہ ایک الگ ہے. ہمارے اسلامی طرف سے ایک دم الگ چیز. ڈیل کارنیگی کی کتابوں کا ذکر نہیں, ڈیل کارنیگی کی دوسرے وہ سارے, لیکن وہ ان کا فلسفہ الگ ہے. فلسفہ الگ ہے. ڈیل کارنیگی کی کتاب اسی بات ہے کہ انہوں نے خود لکھی کر لی, ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ لیکن یہی سے انہوں نے نہیں کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ زمین کو ہموار بہت اچھی کرتے ہیں یوروپ میں, لیکن ان کے پاس پیرنے کے لیے بیج نہیں ہے. ہمارے پاس پیرنے کے لیے بیج ہے, پرانے افکار کے بیج. مجھ سے کہا گیا کہ آپ سسرال کی سزا کے بارے میں پوچھیے, دیکھیے آپ کو جا کر دیکھیے سورہ الفرقان کی 52 آیت, اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
سورہ الفرقان کی باب میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے نسبی نسب کے رشتے باپ بیٹی ماں اور آگے کہا کہ سسرالی رشتے بھی پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خالی ہے نا. تو سسرالی رشتے کو نسبی رشتے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے قریب میں ذکر کیا ہے اور ایک نعمت کا ذکر کیا ہے انسان. تو سسرالی جو رشتے داریاں ہیں ہمارے ساس کا رشتہ ہے, ہمارے دوسرے لوگوں کا رشتہ ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل بحث اسلام کرتا ہے. دیور سے عورت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے, الحم اور موت کہا گیا, ان ڈیٹیل کہا گیا. اس کے اوپر عمل کریں گے, جتنا زیادہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں ڈاکیومنٹ میں, اگر کوئی سوال نہ ہو تو میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو پکچر بنتی ہے جھگڑے کی, مسئلے کی, میں نے کہا کہ ذہن میں اس کو بڑا بنا دیں اور اس میں ہم اپنے جذبات بھی ڈال دیتے ہیں. جذبات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے, کہاں ڈالنا چاہیے کہاں نہیں ڈالنا چاہیے ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ایک صاحب نے کیا کیا, زینب بن زیدان فٹ بال کھیل رہا تھا, انہیں ہار گیا, اٹھا کے ٹی وی پھوڑ دی, غصے میں آ گئے. انہوں نے اپنے جذبات کو کیا کرے, زینب بن زیدان کے ساتھ ملا کر, حالانکہ ضرورت نہیں تھی ملا لے. پاکستانی ٹیم کے ساتھ جذبات ملا کر, تو کہیں بھی ہمارے جذبات مل جاتے ہیں, ملانا نہیں چاہیے, دیکھ سمجھ کے ملانا چاہیے کہاں ملانا کہاں نہیں ملانا. اگر ہو گیا ایسا کوئی واقعہ ہمارے ذہن میں, ان کو بھی قرآن کی ٹیکنیک ہے. اس کے لیے آپ کیا کیجیے, آپ بند کر کے قرآن سے سوچیے کہ تصویر سوچیے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک ٹیچر نے تھپڑ مار دیے یا کوئی چیز خراب چیز ہوئی تھی, تو آپ ابھی یہاں پہ شروع کیجیے, آپ بند کر دیجیے, آپ بند کر کے اس تصویر کو کیسی ہے آپ کے ذہن میں محسوس کیجیے. پہلے اسٹیپ پہ آپ آنکھ بند کرنے کے بعد تصویر دیکھیے گی آپ, تو تصویر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے, کریں گے پریکٹس جی, ریڈی, ٹھیک ہے, آنکھ بند کیجیے. آنکھ بند کر کے ایک ایسے پکچر کو سوچیے, ایسے واقعے کو سوچیے جس سے آپ کی طبیعت مقدر ہوئی. کوئی ہارڈ واقعہ مت لیجیے, ایک نئے لمحے میں چھوٹا واقعہ ہے جس سے آپ کی طبیعت مقدر ہو گئی, اچھا نہیں لگا تھا, اریٹیشن ہوا تھا. آنکھ بند کر کے سوچیے اس کو. تصور میں نظر آنے کے بعد آپ دیکھیے وہ اسٹل ہے پکچر کیا موونگ ہے, وہ مووی ہے یا اسٹل پکچر ہے, دیکھیے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس میں کلر ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ وہ فریم ہے اطراف میں کیا ان فریم ہے, پینورامک ہے, بڑی ہے. اور دوسرا دیکھیے کہ آپ کو خلیج محسوس ہو رہی ہے یا دور محسوس ہو رہی ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے. پھر یہ دیکھیے کہ اس پکچر میں آپ نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس میں سے آوازیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اب یہ کیجیے کہ اس پکچر کو اپنے سے دور ڈھکیلیے, بہت دور ڈھکیلنے کی کوشش کیجیے, اور دور ڈھکیلیے, بالکل چھوٹی ہو جانا چاہیے, بہت دور دور باریک ایک نقطہ نظر آئے. اب آپ کو تصویر ہے ایک نقطے کی طرح نظر آ رہی ہے. اب ایک بلیک مارکر لے کے اس پورے نقطے کو بھی مٹا لیجیے اور اس کی جگہ پہ اب ایک تصور کیجیے کہ صبح کا خوشگوار منظر ہے, سورج نکل رہا ہے, چڑیاں چہچہا رہی ہے, سورج کی گرم کرنیں درختوں کے ٹکڑوں میں پڑ رہی ہے اور شبنم چمک رہی ہے. ایسے تصور کو آپ ذہن میں لائیے. تصور کو بڑا کیجیے, بہت بڑا کیجیے, اس کی آوازوں کو بڑھائیے, اس میں جو کلرس ہیں ان کلرس کو اور ڈارک کیجیے. تھوڑی سی عرش یا اسٹار ڈسٹ اس کے اندر ڈال کے چمک پیدا کیجیے. اور اس کے بعد دھیرے سے گویا وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے اور واپس اب دھیرے سے شروع میں واپس آ جائیے, کرسی پر اپنی جگہ پہ واپس آ جائیے اور آہستہ سے آنکھیں کھول لیجیے. تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں, چھوٹی سی غلطی تھوڑا ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے,
کہ ہم آپ کو گلا کر دیں اس کے اوپر تو غصہ، وہ تصویر اتنی بڑی بن گئی کہ وہ تصویر بڑی بن گئی، اس کے اوپر غصہ نہیں نکال سکتے، تیسری طرح غصہ نکال اس ایسی تصویریں اگر بن جاتی ہیں جس کو بیڈ وینیشنگ کہتے ہیں، آپ اس کو لکھ لیجیے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں بیڈ وینیشنگ کی امیجز کو اڑانا، اس کی بھی ٹیکنیکس آپ کو آن لائن ویڈیو دوارا مل جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.